If there could be a Christian bomb, a Jewish bomb, a Hindu bomb, then why not a Muslim bomb? اگر بھارت نے اٹامک بام کا تجربہ کر لیا تو ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹمی قوت حاصل کریں گے. یہ الفاظ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اور آج کے دن کی یادگار ہے 28 مئی 1998 کی یادگار. 28 مئی 1998 آج سے 26 سال پہلے ایگزیکٹلی جب چاغئی بلوچستان کے مقام پہ پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت سے سٹیل میٹ کا آغاز کیا اور دنیا کو اناؤنس کیا کہ ہم نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہیں. پاکستان ٹوڈے successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسرٹ کیا کہ اب اس خطے کے اندر کنونشنل وار نہیں ہو سکتی. تو کون سے ایسے محرکات تھے جس نے پاکستان کو نیوکلیئر آرمڈ کنٹری بننے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد کے امپلیکیشنز کیا تھے اور کیسے پاکستان نے یہ کیپیبلٹی حاصل کی؟ آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کو اس پروگرام کو ڈیولپ کرنے میں مدد دینے کے لیے چین اور امریکہ دونوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. حالانکہ دونوں ایڈیولوجیکلی نظریاتی طور پہ بالکل مختلف قسم کی ریاستیں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں کامن جو تھا وہ اینٹی انڈیا فلسفی بھی رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 1964 میں، اس سے پہلے جب 62 میں انڈیا اور چائنا کی وار ہوئی تھی، تو 64 میں چین کی طرف سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا گیا، اور نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد بھارت نے بھی یہ فیل کیا کہ ان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے، اور بھارت کے ٹیسٹ کے بعد پاکستان نے یہ فیل کیا کہ ان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک چین ری ایکشن تھا، اور اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے امریکہ نے کیسے ساتھ دیا ذرا یہ سن لیں. تو سب سے پہلے ایٹمز فار پیس پروگرام جو 1954 میں آئزن ہاور کے انڈر شروع ہوتا ہے، وہ پاکستان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے ہیلپ کرتا ہے. پاکستان کے مختلف مقامات میں ایگزیبیشنز رکھی جاتی ہیں ایٹمز فار پیس کے نام سے، اور لاکھوں لوگ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت آرگیومنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے انرجی کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے اور پیداواری قوت کریٹ کی جائے گی اٹامک پاور سے. لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کل کو اس سے اٹامک بام تیار کر کے اس خطے کے اندر ایک سٹیل میٹ پیدا ہو جائے گی، ایک وار زون بن جائے گا. پاکستان اور بھارت دونوں اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایٹمز فار پیس کے انڈر پاکستان کو اسسٹنس ملتی ہے کسی حد تک. اس کے بعد میں PCSIR قائم کی جاتی ہے 1954 کے اندر، جو کہ پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ہے. آج بھی اس کے نام سے پاکستان میں لاہور میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے. آگے چل کے اگر بات کریں تو پاکستان میں امریکہ کے ساتھ ایک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں 1955 کا معاہدہ ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم سول پرپزز کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے. اور گوئنگ فارورڈ اگر بات کی جائے تو اسی طرح سے پاکستان کو 1956 کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ US میں بہت سے سائنٹسٹ کو ٹرین کیا گیا، پاکستانی سائنسدانوں کو، کہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کو فسائل مٹیریل بھی ملا اور ری ایکٹرز بھی ملے، اور پاکستان نے پھر PAEC کی بنیاد رکھی، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی 1956 کے اندر. اور اس وقت تک 150 سائنسدان اس میں کام کر رہے تھے. اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ 1960s تک تو یہ آرگیومنٹ ہوا کہ پیسفل پرپس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد میں بھٹو صاحب چونکہ ڈکٹیٹر ایوب خان صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے، تو انہوں نے ایوب خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ ہمیں اٹامک بام بھی چاہیے. لیکن ایوب صاحب نے کوئی خاص انٹرسٹ شو نہیں کیا. مائنڈ یو کہ بھٹو صاحب کا وار جنگوازم جو تھا وہ ایوب خان سے بھی بہت اوپر تھا. 1965 کی وار کی بھی اگر بات کی جائے، اس کی تاریخ پڑھی جائے، تو بھٹو صاحب ان شخصیات میں سے سب سے آگے تھے جو کہ ایوب کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ میری بات مانیں، ہم کشمیر چھین لیں گے ان سے گوریلا واریر وہاں بھیج کے. لیکن ہوا کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو یہاں بھی بھٹو صاحب کا جو جنگی جذبہ تھا وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں ہر صورت بم بنانا ہے. تو اس طرح سے 60s میں پاکستان اپنی ڈائریکشن گریجولی شفٹ کرنا شروع کرتا ہے. جب 64 میں چین کی طرف سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بھٹو صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ اب بھارت بھی ٹیسٹ کرے گا، اسی لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس طرح سے بھٹو صاحب فارن منسٹر بنتے ہیں 1963 میں، اور اس کے بعد وہ ہائی لیول کی انگیجمنٹس کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. اور یہی وہ ٹائم ہے کہ عبدالسلام صاحب کو بھی مین سٹریم میں لایا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے ایک نوبیل laureate ہیں، جن کے نام پہ آج پاکستان میں اتنی نفرت ہے کہ ان کے نام پہ سائنس فیسٹیول بھی کرنے نہیں دیا جاتا. حالانکہ وہ پوری دنیا میں مشہور زمانہ سائنسدان ہیں جنہوں نے فزکس میں اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ان کی خدمات لی جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ پنسٹیک کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.
اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالسلام صاحب جو کہ کیمبرج سے ایجوکیٹڈ تھے اس دور میں، نوبیل laureate تو نہیں تھے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً 500 فزسسٹ کو چوز کرتے ہیں پاکستان میں سے اور ان کو US اور UK ٹریننگز پر بھیجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہی عشرت عثمانی صاحب کو PAEC میں لے کر آتے ہیں اور ان کو ہیڈ لگاتے ہیں PAEC کا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ گریجولی موونگ فارورڈ 1972 میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن پروگرام کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی کہ پہلے پیسفل پرپز تھا لیکن 72 میں آ کے ویپنری تشکیل دینے کے لیے بھی فل سکیل کام شروع ہو جاتا ہے۔ 1974 کے اندر PAEC ویپن گریڈ پلوٹونیم پہ کام شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ 1972 میں عبدالسلام صاحب کو چین بھیجا جاتا ہے بھٹو صاحب کی طرف سے، اور چین جا کے وہ وہاں کے صدر چو این لائی سے ملاقات کرتے ہیں اور نیوکلیئر پروگرام میں ہیلپ مانگتے ہیں۔ موونگ فارورڈ اسی اگریمنٹ جو کہ کوئی ریٹن اگریمنٹ نہیں تھا چین کے ساتھ جو ہوا، اسی کے تحت 1980s کے اندر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ یورینیم دے کر بھیجا گیا تھا چین کی طرف سے، اور یہ 1982 کی بات ہے جب C-130 طیاروں میں میٹالک باکسز کے اندر بھر کے یورینیم پاکستان آیا، اور آیا کہاں سے؟ چین سے۔ تو آپ حساب لگائیے کہ امریکہ اور چین دونوں پاکستان کو ایک حد سے اپیز کر رہے تھے کہ آپ اگر اس کیپیبلٹی کو ایکوائر کرتے ہیں تو ہم آپ کے راستے میں کوئی بڑا روڈ بلاک نہیں بنیں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان نے بام بنا لیا، چین کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان نے بام بنا لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کا ان کو پتہ تھا، ڈاکومنٹڈ تھی، لیکن وہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے تھے وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ 1970s کی میں نے آپ کو بات بتائی، جنوری 1972 کو سب سے اہم میٹنگ ہوتی ہے جس کا نام ملتان میٹنگ تھا۔ اس میں پلوٹونیم کی انریچمنٹ پر کام شروع کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب 65 وار لڑنے کے بعد جب امریکہ سے سارا سامان جنگی ہم نے لے کے لیا تو روس کے اگینسٹ، لیکن محاذ ہم نے ہندوستان پہ کھول دیا تو امریکہ نے ہم پہ آرمز کی سینکشنز لگا رکھی تھیں، یعنی کہ ہمیں ہتھیار نہیں مل رہے تھے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمیں تیزی سے یہ کام کرنا ہے کیونکہ نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ امریکہ ہمیں ویپن دے رہا ہے، اور اس وقت اگر بھارت ٹیسٹ کر لے تو ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے وی ہیو ٹو گو ٹوورڈز ٹیسٹنگ اے نیوکلیئر پروگرام۔ تو آگے چل کے ملتان میٹنگ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبدالسلام صاحب کا ایٹیچیوڈ گریجولی چینج ہونے لگتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ 74 کے اندر بھٹو صاحب کی طرف سے اسلامک ٹچ کی پولیٹکس کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس وقت تک آ کے انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ کر کے احمدیز کو کافر ڈکلیئر کروا دیا، اور چونکہ عبدالسلام صاحب بھی احمدی تھے تو اسی لیے گریجولی ان کا اٹامک پاور کے اوپر بھی ویو گریجولی شفٹ ہونا شروع ہو گیا، اور پہلے وہ اتنا اپوز نہیں کرتے تھے اٹامک بام کو، لیکن بعد میں عبدالسلام صاحب کھل کے اس کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے اور بھٹو صاحب کو کہیں اور دیکھنا پڑا۔ تو یہ بات ہے 1974 کی، جب نیدرلینڈ سے ایک خط بھٹو صاحب کو موصول ہوتا ہے۔ وہ خط لکھنے والے تھے عبدالقدیر خان صاحب، اور جو کہ کام کر رہے تھے یورینیم انریچمنٹ کنسورشیم کے اندر جس کا نام ہے یورینکو، نیدرلینڈس کے اندر۔ تو وہاں پر ان کے پاس ایکسیس تھی سینٹریفیوجز کو لے کے، پلوٹونیم کی انریچمنٹ کو لے کے، پروسیسز کے اوپر۔ تو وہ بھٹو صاحب کو یہ اشور کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں سو وی کین انریچ یورینیم انڈیجنسلی، پاکستان کے اندر اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ وہیں رہیے، آپ اس کو کلوزلی اسٹڈی کریں، وی ول شیورلی ٹیک یور اسسٹنس۔ تو اس طرح سے ایک ڈائریکشن میں تبدیلی آتی ہے، پلوٹونیم سے جو ہے وہ ہم جاتے ہیں یورینیم کی طرف، اور انریچمنٹ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور انریچمنٹ کرنے کا پروگرام کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ مڈ 1970s کے اندر ایک یلو کے ایک پلانٹ سیٹ کیا جاتا ہے جس کا نام تھا بغلچر ڈی جی خان پلانٹ، ڈی جی خان کے اندر ساؤتھ پنجاب میں، اور ساتھ ساتھ گیس سینٹریفیوج کا ایک پلانٹ کہوٹا میں سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی پلانٹ ہے جو کل کو جا کے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں کنورٹ ہوا، اور اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر اے کیو خان لیبز اس کا نام رکھا گیا تھا۔ تو 1976 میں اے کیو خان لیبز بھی کام کر رہی تھیں، دوسری طرف PAEC کام کر رہی تھی، لیکن اے کیو خان کی اور PAEC کے درمیان کچھ ڈفرینسز تھے، اسی لیے دونوں آپس میں بھی کمپیٹ کر رہے تھے کہ ہم دونوں میں سے کون پہلے اس فیٹ کو اچیو کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ عبدالقدیر خان صاحب پھر پاکستان آئے نیدرلینڈ سے، اور اس کے بعد میں انہوں نے یہاں پر پوری دنیا سے ایکوپمنٹ پرچیز کرنے کا آغاز شروع کیا اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کر کے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو PAEC تھا
وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پہلا نیوکلیئر ویپن جو تھا وہ یورینیم 238 کا استعمال کرتے ہوئے 1978 میں بنا لیا تھا. 1978 میں بھارت نے 74 میں, ہم نے 78 میں. اس کی ڈکلریشن, اسرشن, پروکلیمیشن یا پھر اس کا اعلان بہت دیر بعد سامنے آیا, وہ اور بات ہے. اور اسی طرح سمر مبارک مند جو کہ پاکستان کے ایک بڑے نامور سائنسدان ہیں, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم نے پہلا کول ٹیسٹ کر لیا تھا 1983 میں. تو 83 میں کول ٹیسٹ ہو گیا اور پہلا جو ویپن سسٹم تھا وہ 1978 میں بن گیا. اب یہ اور بات ہے کہ پاکستان 98 میں جا کے اناؤنس کر رہا ہے, لیکن اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے اندر یعنی کہ افغانستان کے اندر افغان جنگ چل رہی تھی, ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور بہت زیادہ ڈالر باہر سے فلو کر رہا تھا. تو اسی لیے ہمارے پیارے ضیاء الحق صاحب نے سوچا کہ اس وقت اگر ہم نے سچ بول دیا نا اچھا مسلمان بن کے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, اس لیے خاموشی رہو اور پہلے اچھی طرح ڈالر سمیٹ لیتے ہیں, اس کے بعد اعلان کریں گے. تو اعلان بعد میں ہوا اور 1983 میں پاکستان نے کول ٹیسٹ کر لیا. اسی طرح عبدالقدیر خان صاحب بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو کہوٹا ریسرچ لیب ہے اس نے بھی 1984 میں اپنا کول ٹیسٹ کر لیا تھا. تو آگے بڑھتے ہوئے 1995 تک پاکستان نے جو میسائل ڈیلیوری کیپیبلٹی ہے وہ بھی اچیو کر لی تھی. تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ نیوکلیئر کیپیبلٹی اچیو تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے, وار ہیڈ کی شکل میں کیسے لے کے آنا ہے, اس میں پاکستان کو مزید ٹائم لگا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1995 میں PAEC نے میزائل ڈیلیوری کیپیبلٹی بھی اچیو کر لی تھی اور 1995 تک یعنی کہ پاکستان ایک فلی اٹامک ویپنری ایکوپڈ کنٹری بن چکا تھا. تو آگے بڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ 11 مئی 1998 کو ہندوستان نے سکسیسفلی 3 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے, بعد میں 2 اور نیوکلیئر ٹیسٹ کیے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد بھارت نے پوری دنیا کے سامنے یہ اناؤنس کیا کہ بھارت ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری بن چکا ہے. 2 دن بعد پاکستان کے اندر بھی ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کے انڈر ایک میٹنگ شروع ہوتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فوراً بلوچستان پہنچیں, ٹیسٹ سائٹ کے اوپر ہم بھی ٹیسٹ کریں گے. تو ٹیسٹ سائٹ کے اوپر سمر مبارک مند صاحب پہنچتے ہیں اور چاغئی بلوچستان میں, اور اس سے پہلے PAF کی طرف سے C-130 طیاروں کے اندر یہ نیوکلیئر مٹیریل ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. F-16s اس کو اسکارٹ کر رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. کوئٹہ اس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد وہاں سے اس کو ہیلی کاپٹرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر چاغئی میں لینڈ کرتے ہیں اور تیاری کی جاتی ہے ٹیسٹ کرنے کی. اب جو 27 مئی کی رات ہے اس رات بڑی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ امریکہ میں اس وقت رات تھی, 28 مئی کی صبح پاکستان میں ہو چکی تھی, اور نواز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے, اور وہ کال تھی دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر بل کلنٹن کی. بل کلنٹن صاحب کال کر کے تقریباً گڑ گڑاتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ نہ کیجیے گا. اب یہ میں مذاق نہیں کر رہا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی قوت نے پاکستان کے وزیر اعظم سے معافی مانگ لی, جس طرح کہ آج کل میمز بنتے ہیں یا تھم نیل بنتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہوگی, کوٹ اینڈ کوٹ لکھا ہوا ہے بیگڈ ہم ناٹ ٹو ڈیٹونیٹ اے ویپن, یعنی کہ نواز شریف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ پلیز آپ ڈیٹونیشن نہ کیجیے گا. 30 منٹ کی یہ فون کال تھی, اور اس فون کال کے دوران تھریٹن بھی کیا گیا. بل کلنٹن نے یہ کہا کہ بھارت تو آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے, ہم نقصان پہنچائیں گے سینکشن لگا کے. جتنی ایڈ آپ کو مل رہی ہے وہ سب بند ہو جائے گی, بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی, یہ کام مت کیجیے. نواز شریف صاحب یہ بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ $5 ارب کا مجھے پیکج آفر کیا گیا بل کلنٹن کی طرف سے. یہ اعلان انہوں نے لاسٹ ایئر کیا تھا ویسے, اور یہ کنفرم نہیں ہے ویسے, لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ $5 ارب مجھے آفر ہوئے تھے کہ یہ پیسے رکھ لیجئے, اس کے ساتھ ساتھ تعلقات بھی بہتر کر لیں گے, لیکن ٹیسٹ نہ کیجیے. آگے نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کرتا ہے کہ کلنٹن نے کہا کہ اف یو ڈونٹ ڈو دا ٹیسٹ اٹ ول بی اے چینجڈ ریلیشن شپ, کہ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہو جائے گا, ہم آپ کو معاشی طور پہ ہیلپ کریں گے, آپ کی سیکیورٹی کو بھی فول پروف بنائیں گے, بہتر کریں گے, لیکن یہ ٹیسٹ نہ کیجیے. تو نواز شریف صاحب نے آگے سے یہ کہا کہ دا فیلئر آف دا ورلڈ ٹو پنش انڈیا میڈ اٹ امپاسبل فار ہم ناٹ ٹو فالو سوٹ, اٹس آؤٹ آف مائی ہینڈز ناؤ. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بھارت کو نہیں روک سکے ٹیسٹ کرنے سے, اور پوری دنیا بھارت کو سزا نہیں دے سکی نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کے نتیجے میں, تو پھر ہم سے بھی یہ مطالبہ نہ کیجیے. اب یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹیسٹ کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. 30 منٹ کی کال بند ہوتی ہے, بل کلنٹن صاحب سونے چلے جاتے ہیں, نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے, اور نواز شریف صاحب
ٹیسٹ کرنے کے لیے آرڈر دے دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج تک پاکستان میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی کرتوت تھی اس کے تحت اس ساری کنورسیشن کو ہی وائٹ واش کر کے کہا گیا کہ نہیں، نواز شریف صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو ٹیسٹ کرنا چاہ ہی نہیں رہے تھے، اصل میں تو ہم نے کیا تھا. تو یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ پہ جو آفیشیل بیانیہ ہو اس کو کبھی تسلیم نہ کریں، ٹیسٹ وہی ہے ٹروتھ کا. جی اب یہ تو سب تاریخ کو پتہ ہے. آپ احسن ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا پوری NGO کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے اور نہ پھوڑنے کے قابل ہیں، اور بھٹو صاحب گھاس کھا کے بھی بم نہیں بنا سکتے تھے. 28 مئی 1998 کا دن آتا ہے، 3:16 کو پاکستان 5 نیوکلیئر ڈیوائسز کو ڈیٹونیٹ کرتا ہے چاغی بلوچستان کے اندر، اور پوری دنیا میں یہ فوٹیج جاتی ہے PTV کے اوپر جو نشر ہوئی پہاڑ کی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی قوت حاصل کر لی ہے اور اب ہم بھارت کے ساتھ سٹیل میٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کلنٹن صاحب کہتے ہیں کہ دس ریجن ہیز بیکم دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر اس سے پہلے جس طرح سے اسرائیل نے عراق میں نیوکلیئر سائٹس پہ حملے کیے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کا کوئی نیوکلیئر پروگرام تھا لیکن وہ اسرائیل نے ڈسٹرائے کر دیا. اسی طرح کا پلان ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان مل کے بھی تشکیل دے چکے تھے. جام نگر کی ایئر بیس سے اسرائیلی طیاروں نے اڑنا تھا اور کہوٹا پہ آ کے اٹیک کرنا تھا تاکہ پاکستان نے جو کچھ بھی ڈیولپ کیا وہ بننے سے پہلے ڈسٹرائے ہو جاتا. لیکن اس پلان کا US نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے پول کھولا اور پاکستان کو کنوے کیا اور انڈیا کو اور اسرائیل کو وارن کیا کہ یہ حرکت نہ کرنا. اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کی طرف سے جو پلان تھا کہ پاکستان ٹیسٹ نہ کر پائے اس کو امریکہ نے ناکام بنایا. یہ بھی آپ سن لیجیے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دونوں ٹیسٹ تو ہو گئے لیکن اس کے بعد جو نیوکلیئر سیکیورٹی ہے اس پہ سوالیہ نشان اس لیے تھا کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی آف 1968 یعنی کہ 1968 کا جو NPT کا اگریمنٹ ہے جس کے تحت کوئی بھی ملک نیوکلیئر پرولیفریشن نہیں کر سکتا، اس پہ بین ہے. اس کو بہت سے کنٹریز نے، میجورٹی کنٹریز نے، 200 کے قریب ممالک نے سائن کر رکھا ہے لیکن پاکستان، اسرائیل اور بھارت نے اس کو سائن نہیں کیا. اسی لیے آج تک یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل اگریمنٹ کا حصہ بننے سے انکار کیا. کیوں کیا یہ سن لیں کہ سب سے پہلے بھارت نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1968 سے پہلے جن 5 ملکوں نے نیوکلیئر وار ہیڈز حاصل کر لیے تھے وہ حلال ہیں اور اس کے بعد والے حرام ہیں. کیونکہ لا واقعی یہ تھا کہ 68 سے پہلے اگر آپ نے بام بنا لیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انریچمنٹ لیکن اس کے بعد کوئی بام نہیں بنا سکتا. تو بھارت کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے. اس کی وجہ ہے کہ یا تو آپ ان سے بھی چھینیں اور ختم کریں یا پھر باقیوں کو بھی کرنے دیں. اور پاکستان کی کنڈیشن بہت فنی ہے. پاکستان کی کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان نے کہا کہ پہلے بھارت سائن کرے پھر ہم کریں گے. اگر انڈیا نے سائن نہ کیے تو ہم نے بھی نہیں کرنے، سیدھی بات ہے. ہمارا NPT کو سائن کرنا انڈیا کے سائن کرنے سے مشروط ہے. تو نہ ہندوستان نے سائن کیا نہ پاکستان نے سائن کیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انفارچونیٹلی فرسٹ اسٹرائک پالیسی نہ ہونے کے حوالے سے بھارت نے کمٹ کر رکھا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان سب سے پہلے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرے گا. لیکن پاکستان نے نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ آفیشیل کہہ لیں ان آفیشیل کہہ لیں، اس طرح کی چیزوں کا کوئی ریٹن ریکارڈ تو ہوتا نہیں ہے لیکن آفیشیلی پاکستان کا فارن آفس اس سے پہلے یہ بتا چکا ہے کہ نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنونشنل وار بھی بھارت سے آغاز کی جاتی ہے پاکستان کے اوپر تو وی کین یوز ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی نہیں ہے وچ از اے ویری ڈینجرس انڈیور فار دس انٹائر ریجن اینڈ دا ورلڈ ایز ویل. اب آ جائیں امپلیکیشنز کے اوپر. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتا ہوں کہ بالکل بھی نیوکلیئر انرجی ہونی نہیں چاہیے دنیا کے اوپر، اس کو وائپ آؤٹ کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ ریئلسٹک ہمیشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا برباد ہو جائے گی، بلکہ اس کو کسی سیف گارڈ کے انڈر لا کے آپ ریشنلی بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس پہ تھیوریٹیکل کام بھی ہو چکا ہے. جس طرح سے اسٹرکچرل ریئلزم کی اگر میں بات کروں تو ریئلسٹ پرسپیکٹو میں کنیتھ والٹز جو کہ فلاسفر ہیں
ان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹیک ہے اس کے اوپر جو مجھے ہمیشہ پسند بھی آیا ہے. ویسے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے امن بحال رہے گا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے وہ دنیا میں پیس لے کے آتی ہے. یعنی کہ جتنے ایٹمی ہتھیار بڑھیں گے اتنا پیس بڑھے گا. اس کی وجہ ہے کہ اگر دو ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار آ چکے ہیں تو اس کے بعد جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر جنگ کا آغاز ہوا تو دونوں ممالک کو پتہ ہے کہ ہم دونوں ہی نہیں بچیں گے. اسے انٹرنیشنل ریلیشنز کے کوئی اسٹوڈنٹس اگر سن رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اس کو میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی کہ میڈ تھیری کہا جاتا ہے. کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے آپ پہ جنگ مسلط کی تو آپ میرا شدید نقصان کر سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے مجھ پہ جنگ اگر لگائی تو میں آپ کو تباہ کر سکتا ہوں. تو میوچولی اشورڈ ہیں کہ دونوں ڈسٹرائے ہو جائیں گے، اسی لیے جنگ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی بیسس جو وہ بتاتے ہیں، تو جب بھارت اور پاکستان نے ٹیسٹ کیا تو والٹز نے یہ کہا کہ ناؤ اسٹیبلٹی ان دا کانٹیننٹ از مینٹینڈ اینڈ دیر وونٹ بی اینی کنونشنل وارس. کہ اب اس خطے کے اندر بیلنس آف پاور اچیو ہو گیا ہے، آئندہ سے کنونشنل وارز نہیں ہوا کریں گی. اور کارگل وار کو نکال کے اگر ہم دیکھ لیں تو واقعی ایسا ہوا کہ لیٹ 90s کے بعد کوئی فل اسکیل کنونشنل وار اسی لیے نہیں ہو سکی. 2024 آ گیا ہے کہ بھارت کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا فار دا بیٹرمنٹ آف آر اون کنٹری اینڈ آر اون پاپولس. اور اس کی بیسس اس فلاسفی کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، والٹز یہ کہتا ہے کہ دراصل جو اسٹیٹ ہے وہ ریشنل ایکٹر ہوتی ہے اور وہ انٹرسٹ سیک کرتی ہے، اور نیوکلیئر وار کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہوتی، اسی لیے یہ شروع نہیں ہو سکتی. وہ یہاں تک بھی کہتی ہے کہ اگر روگ اسٹیٹ جیسے نارتھ کوریا ہے اس کے ہاتھ بھی یہ ٹیکنالوجی لگ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوسائڈل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے اس کو آپٹکس کے طور پہ تو استعمال کریں گے لیکن ڈیٹونیٹ نہیں کر سکتے. اور یہی ہم نے دیکھا کسی حد تک، لیکن یہ صرف اور صرف ایک تھیری ہے جو کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی. اور ہم نے اس کی مثال یہاں دیکھی کہ جب ممبئی اٹیکس ہوئے پاکستان کو گلٹی قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وار کا آغاز نہیں ہوا بیکاز آف میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن. اسی طرح پاکستان کے اندر جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا ہم نے بھارت کا نام لیا لیکن کنونشنل وار مسلط نہیں کی بیکاز آف میڈ تھیری. اس سارے صورتحال میں عبدالقدیر خان صاحب کا، مشرف صاحب کا کیا رول رہا اس کو کسی اور دن ڈسکس کریں گے. اور ان کے کریئر میں کون کون سے ایسے حقائق ہیں جو آپ کو ہم سنائیں گے تو آپ حیرت سے پریشان ہو جائیں گے. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن فی الحال اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. اور کنکلوڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس خطے کے اندر آج کے دور میں تھریٹ کیا ہے نیوکلیئر انرجی کے باعث، اور وہ تھریٹ بہت زیادہ سنگین ہے. بے شک یہ ساری تھیریز تو کہتی ہیں کہ اس کا استعمال کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آئیڈیلز آر پیسفل بٹ ہسٹری از وائلنٹ، کہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات میں تو پیس اچیو کرنا ایک بڑا گول ہوتا ہے لیکن تاریخ صرف اور صرف خون سے بھری ہے. 2019 کی بات سن لیجئے کہ فروری 2019 میں جب ابھی نندن صاحب یہاں پر آئے تھے اور ایک بہت زیادہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کنفرنٹیشن کا ماحول بن گیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مائک پومپیو جو US اسٹیٹ سیکریٹری تھے انہوں نے کیا بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ the world does not know about the fact that Pakistan and India came very close to a nuclear conflagration. Former US Secretary of State Mike Pompeo has dropped a bombshell, claiming Pakistan was planning a nuke attack after the 2019 Balakot surgical strike. In February 2019. انہوں نے کہا دنیا کو علم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ 2019 میں پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے بہت قریب کھڑے ہوئے تھے، ہم نے رکوایا اس صورتحال کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر اصل آدمی کو فون کیا جو کہ باجوہ صاحب تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز رک جائیں. لیکن وہ یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں، پومپیو نے کوٹ ان کوٹ کہا پاکستان ہیڈ بیگن ٹو پریپیئر اے نیوکلیئر اسٹرائک، کہ پاکستان نے نیوکلیئر حملہ کرنے کا تیاری کا آغاز کر دیا تھا، ہم نے انٹروین کر کے رکوایا. وی ور دس کلوز ٹو اے میسو کیٹاسٹرفی دیٹ یو کانٹ ایون امیجن کہ وہ کس لیول کی ڈسٹرکشن کر سکتی ہے. تو اگر اس خطے کے اندر آج ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو جائے بھارت اور پاکستان کی کسی جنگ میں تو کیا ہوگا ذرا یہ سنیں. سب سے پہلے نیوکلیئر ونٹر آ جائے گی، یعنی کہ اتنا دھواں اسٹریٹوسفیئر میں پھنس جائے گا کہ سورج کی کرن زمین تک نہیں پہنچے گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی. اور ساتھ ساتھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز دا پوٹینشیل، یعنی کہ انڈو پاک نیوکلیئر وار ہیز دا پوٹینشیل ٹو کل 2 بلین پیپل آن ارتھ. دنیا میں 2 ارب لوگ مر سکتے ہیں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی نیوکلیئر وار ہو جائے تو. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دا اسموک کوڈ بلاک انف سن لائٹ ٹو میک ٹیمپریچرز کولڈسٹ سنس دی آئس ایج.
آئس ایج جو ہزاروں سال پہلے آئی تھی اس کے بعد سب سے سرد ٹیمپریچر دنیا پہ آ جائیں گے اگر اس خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہوا، کیونکہ سن لائٹ بلاک ہو جائے گی۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ رینز ول بی ریڈیوسڈ بائی 80%، یعنی کہ اس خطے میں 80% بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی، فصل تباہ ہو جائے گی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فصل کے تباہ ہونے سے کیا ہوگا کہ جو یہ جنگ جیتے گا وہ بھی قحط میں آ کے بھوک سے اس کے عوام مر جائیں گے، کیونکہ فصل وہاں بھی پیدا نہیں ہو سکے گی، اور دنیا بھر پہ امپیکٹ آئے گا۔ 20% گلوبل رینز میں کمی آ جائے گی، ٹیمپریچر بھی فال کر جائے گا۔ یہ ہے ایک پوٹینشیل نیوکلیئر وار کے ہاررز جو کہ ہو سکتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ آئی نو ناٹ ود وٹ ویپنز ورلڈ وار 3 ول بی فاٹ بٹ ورلڈ وار 4 ول بی فاٹ ود اسٹکس اینڈ اسٹونس۔ سلوشنز کی طرف آتے ہیں۔ سلوشن یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی اے ڈیموکریسی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند شخصیات کے ذہن کے اوپر یہ چیز ڈال دی جائے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اب کب سٹرائک کرنی ہے یا کب نہیں کرنی۔ یہ بہت ڈینجرس انڈیور ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، انہوں نے بریفنگ مانگی اس ساری صورتحال کے اوپر کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام کتنا آگے تک جا چکا ہے، ان کو نہیں ملی۔ یو ایس بلا کے ان کو بتایا گیا کہ آپ کا پروگرام کی ڈیٹیل کیا ہے، جو اپنے ملک میں ان کو نہیں ملی۔ وہ وزیر اعظم تھیں اس وقت۔ سمیع الحق صاحب جو کہ مولانا صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک ویسٹرنائز وومن پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں انفارمیشن اس کو دی جائے۔ تو یہ تو پاکستان میں صورتحال ہے کہ وزیر اعظم پہ ہی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ کارگل ہو یا دیگر اس طرح کے واقعات ہوں جس میں وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی OBL آپریشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، تب بھی پتہ نہیں تھا، کبھی پتہ نہیں ہوا کرنا کیا ہے۔ تو آپ چند شخصیات کے اوپر یا ایک شخصیت کے اوپر یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ اتنی بڑی سٹرائک کا فیصلہ کرنا آپ نے ہے، اسی لیے یہ کنسنسس سے کرنے والی چیز ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو ایک ڈیموکریسی بننا پڑے گا صحیح ٹرمز میں۔ الیکشن کرانے والی ڈیموکریسی صرف نہیں ہوتی، وہ ہائبرڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جو ہم چلا رہے ہیں۔ ڈیموکریسی نہیں آئے گی تب تک ہم بھارت سے بات چیت کا آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سیکیورٹائزیشن کے اسٹیٹ آف مائنڈ سے سوچتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے کہ ہمارے پہلے روز سے بھارت سے دوستانہ تعلقات ہوتے، فرینڈلی ریلیشن شپس ہوتے، تو ہمیں اتنے پیسے ڈسٹرائے نہ کرنے پڑتے سیکیورٹائزیشن کے اوپر۔ ہمیں خطرہ نہ ہوتا بھارت کے ایٹمی بام سے، جس طرح ہمیں چین کے بام سے خطرہ نہیں ہے۔ کیا جب چین نے ٹیسٹ کیا تو پاکستان انسیکیور ہوا؟ نہیں ہوا۔ بھارت کے ٹیسٹ سے کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے دن سے جنگیں مسلط کرنا شروع کر دیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ہماری سوورینٹی کی سینس صرف سیکیورٹی سے مشروط ہے۔ غلط۔ آج کے دور میں اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو چاہے 2000 بم میں آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سوورینٹی آپ سے چھین لی جائے گی۔ آج پاکستان میں بجلی کا بل کتنا آئے گا، گیس کا بل کتنا آئے گا، فیول کتنے کا پاکستانی خریدے گا، ہر چیز کی پرائز آٹے دال کی IMF طے کر رہا ہے۔ تو کیسی سوورینٹی ہے ہمارے پاس؟ کون سی سوورینٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سوورینٹی اٹامک بام سے نہیں آتی۔ جاپان اور جرمنی کے پاس بام نہیں ہے، لیکن وہ سوورن کنٹریز ہیں۔ ہمارے پاس ہے، ہم سوورن نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جو اٹامک پاور گیو اپ بھی کر چکے ہیں، جس میں یوکرین، بیلاروس، قازقستان ہے۔ کیا ہو گیا ان کو؟ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سے ہمارا سروائیول ہے، جبکہ سروائیول آج کے دور میں صرف اور صرف اکنامک سروائیول ہے۔ اگر آپ IMF کے محتاج ہیں تو آپ کی کوئی سیکیورٹی معنی نہیں رکھتی۔ آپ میری OBL والی ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں کیا میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پاکستان چونکہ امریکہ سے ایڈ لے رہا تھا، اسی لیے امریکی ہیلی کاپٹرز ایبٹ آباد میں آ کے آپریشن کر رہے تھے، ہم انہیں روک نہیں پائے۔ ہمارے پاس تو بام ہے، کیا فائدہ ہوا اس بام کا اس پوائنٹ کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہمیں سوورینٹی کو اکنامک سوورینٹی سمجھ کے اس پہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ جتنا انتھوزیاسٹیکلی پاکستان نے یہ بام بنانے کے لیے ایفرٹ کی، سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے، سافٹ ویئر کے لیے، ہارڈ ویئر کے لیے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بوم لانے کے لیے، IT کے لیے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر یہ انتھوزیازم، یہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا؟ صرف یہاں پر تھا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح پاکستان نے اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارے انیشیٹو لیے، لیکن اس کو آگے بھی لے کر جانا تھا، کیونکہ اگر آپ معیشت کو بھول گئے ہیں، اسٹیبلٹی کو بھول گئے ہیں، سیاست کو بھول گئے ہیں، جمہوریت کو بھول گئے ہیں، تو وہ اس بام سے زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے۔ وہ آپ کے ملک کو اندر سے کھا جائیں گے، باہر سے کوئی حملہ نہ بھی کرے تب بھی۔ یہ سمجھنا سب سے بڑا سلوشن ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کریں۔
دماغوں کو ڈیموکریٹائز کریں, فنڈامنٹلزم ختم کریں. ہر ویڈیو کے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ٹکنگ بام کوئی نہیں ہے. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تب بھی سرگودا کے اندر ایک موب لنچنگ ہوئی ہے, کرسچن کالونیز پہ حملے ہو رہے ہیں, مائنورٹیز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ملک کو کوئی بھارت, کوئی امریکہ, کوئی یہودی, کوئی اسرائیل نہیں چاہیے ڈسٹرائے کرنے کے لیے. وہ اپنے آپ کو خود ہی کھا جائے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے پیس کی بات کا ڈائلاگ شروع کریں. وہ کسی دور میں امن کی آشا کی بات ہوتی تھی تو اس کو امن کا تماشا کہا گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. کس کا نقصان ہوا؟ ہمارے بچے بھوکے مرے, یہاں پر پاورٹی کا آغاز ہوا, ٹریڈ ہم نہیں کر پاتے. ابھی ویزا والی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ٹریڈ نہ کرنا نیبرنگ کنٹریز سے ایک فیکٹر ہے. دنیا سے ٹریڈ نہ کر پانا ایک فیکٹر ہے کہ لوگ یہاں آنا نہیں چاہتے. تو اس ساری چیز کو آپ ایک پیسفل مینٹالٹی کی پریولنس کے بغیر حل نہیں کر سکتے. ادروائز نیوکلیئر ونٹر کے جو تھریٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور جانیں کہ دوبارہ سے یہ خطرہ آپ کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے بات چیت کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا, اس ملک سے فنڈامنٹلزم کو ختم کرنا ہوگا اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ پیس کی بات کرنی پڑے گی. ادروائز کوئی سروائیول نہیں ہے. تھینک یو.